الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بیرپور مرکزی جامع مسجد کے آس پڑوس میں بسنے والے مسلمانوں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میرے برادران وطن، پردے میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، کرم ہے اس مالک کا، اس پاک پروردگار کا، کہ اس رب نے، اس خالق و مالک نے ہمیں اور آپ کو ایک دینی محفل اور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. آپ کم و بیش پون گھنٹے سے یہ سن رہے ہیں کہ یہ خوشی کی مجلس ہے، یہ مسرت کا موقع ہے، یہ وہ موقع ہے جو خوشی منائی جائے. مجھے اس بات پر بھی خوشی ہے اور میں مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں جناب محمد شمیم صاحب اور فیاض صاحب کو، جنہوں نے اپنے صاحبزادگان شمشاد اور فیاض صاحب کو، جنہوں نے اپنے صاحبزادگان، دو شادی ہے دونوں صاحبان کی بیٹے کی، شہر میں رہنے کے باوجود مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ انہوں نے اس موقع پر بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں شریعت نے منع کیا ہے وہ اس سے باز رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں استقامت نصیب فرمائے. آج کا مسلمان جلسوں میں، اجتماع میں، مسجد کی تعلیم میں آپ منکرات سے بچنے کے لیے کہیں دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن جب کرنے کی بات آئے گی تو پھر وہ کبھی بہانہ بنائیں گے کہ مولانا شادی میں یہ سب چلتا ہے. لیکن معاف کیجئے گا، آپ کا امتحان، آپ کی آزمائش خوشی کے موقع پر بھی ہے، اور آپ کی آزمائش اور آپ کا امتحان غم کے موقع پر بھی ہے. ہم اگر خوش ہیں تو ہمیں خوشی اس طریقے سے منانی چاہیے جیسا کہ مذہب اسلام نے بتایا ہے، اور اگر میری زندگی میں کوئی غم آیا ہے تو مجھے غم بھی اسی طریقے سے منانی چاہیے جیسا کہ اسلام نے کہا ہے. میں آج اس مسرت موقع پر میں نہیں چاہتا کہ میں ایسی باتیں کروں جو خوشی کے خلاف ہو، لیکن اس وقت گانا بجانا اور اس طرح کی چیزیں جو ایک عام سی چیز ہو گئی ہے، لوگ اسے برائی کا تصور نہیں کرتے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کی شادی میں اسے پرہیز کیا اور بچنے کی کوشش کی. ہم اس بچنے پر آپ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور میں آپ سے نہیں تمام لوگوں سے اس موقع پر اپیل کرتا ہوں کہ بھائی شادی کو اسلامی طریقے پر کرنا، مجھے اپنے گھر سے اس کو شروعات کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شادی کو سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو خطبے کے بعد قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، آپ نکاح کی مجلس میں کل جائیں گے، لیکن میں نے شروعات ابھی سے کر دی ہے. یہ وہی آیت ہے جس آیت کو آپ کے نکاح میں کوئی پڑھا گیا، اور بیٹے کے باپ کا بھی نکاح ہوا تو وہی آیت پڑھی گئی، دادا کا نکاح ہوا تو وہی آیت پڑھی گئی،
सेठ का हो तो वही आयत पढ़ी जाएगी, मजदूर का अगर हो तो वही आयत पढ़ी जाएगी, कर्रो फल के मालिक साहब सरवत में हो तो उसको वही आयत पढ़ करके निकाह पढ़ाएंगे। बड़े बड़े से पिंडाल और शामियाने में अगर निकाह के मजलिस मुनक़िद हो तो भी इमाम साहब वही आयत पढ़ेंगे। और अगर इस्लामी तर्ज और इस्लामी रिवायात के मुताबिक मस्जिद में बैठ कर निकाह हो तो भी यही आयत पढ़ी जाएगी। ऐ लोगों, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपका रिश्ता इल्म से है, आप ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां शुरू से पढ़ने लिखने के साथ साथ उलमा, बड़े बड़े खुतबा, वाइज़ीन और मुल्क के नामवर हस्तियां यहाँ हैं। अभी नमाज इशा से कबल सेक्रेटरी साहब बता रहे थे फलां हजरत तशरीफ लाए थे, ये बिदात को खत्म किया, फलां तशरीफ लाए थे, मरकजी मस्जिद में बयान हुआ, इन चीजों से परहेज किया गया। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जिस खुतबे निकाह में जिस आयत को इमाम साहब पढ़ते हैं, काज़ी निकाह जिसको पढ़ करके नमाज आपका निकाह पढ़ाते हैं, और हमारा एक नहीं साल में मेरे ख्याल से कमो बेश 25 से 30 निकाह की मजलिस में तो जरूर शरीक हो जाते होंगे, जरूर, या तो लड़की वाले के हैं या लड़के वाले के हैं। बारात में जाकर के शरीक हो या आपके यहाँ बारात आए तो एक साल में न भी तो 40 से 50 मरतबा आप इस आयत को सुनते हैं। बड़े से बड़े मौलाना आ जाए, छोटे से छोटे इमाम हो, चाहे बड़ी मस्जिद के हो कि छोटी मस्जिद के, लेकिन पढ़ना पूरे कुरान पाक में सूरतुल फातिहा से लेकर के मिनल जिन्नति वन्नास तक 114 सूरतें हैं, लेकिन काज़ी निकाह इसी आयत का इंतखाब करता है। वजह क्यों है लोगों? कभी आपने सोचा कि अल्लाह ताला इस आयत के अंदर हमसे क्या कहना चाहता है? आपके यहाँ बगल में कोर्ट है, आप अगर कोई मुआहदा करना जाते हैं, कोई लेन देन करते हैं, कोई खरीदो फरोख्त करते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ना न जानते हो तो किसी से पढ़ करके तब दस्तखत करते हैं। यही बात है ना, बगल में कोर्ट है, लेकिन इमाम साहब खुतबा निकाह पढ़ रहे हैं और आजकल रजिस्टर निकाह पर दस्तखत भी हो जाता है। हम आज तक किसी आदमी को ये मसला पूछते हुए या ये जानकारी लेते हुए नहीं सुना कि मौलाना निकाह के क्या मसाइल है और खुतबे में आयत की तिलावत करने के उसका तर्जुमा किया। माफ कीजिएगा, डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ और बहुत सारे लोग हैं, मैं अगर हाथ उठाऊं कि कितने लोग हैं जो इस आयत का तर्जुमा जानते हैं तो मेरे ख्याल से न जानते होंगे, गिनती के चंद लोग होंगे, गिनती के। ये जो कुरान पाक की आयत पढ़ी मैंने, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, इस आयत का तर्जुमा चंद ही लोग जानते होंगे। जानते हैं क्या? कभी न हमें जानने का शौक भी नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि कभी आपने जरूरत समझी भी नहीं, बस ये समझते हैं कि इमाम साहब को बुलाइए और निकाह पढ़ा दे। अल्लाह के बंदे, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आपको ये सोचनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या कह रहा है। ये सूरतुल निसा की आयत है। अल्लाह ताला ने 114 सूरतों में एक सूरत का नाम सूरतुल निसा रखा है। चौथे पारे में ये आयत की सूरत शुरू होती है और सूरतुल निसा की पहली आयत है जो मैंने आपके सामने पढ़ी। इसके साथ साथ खुतबा निकाह में 2 आयत और पढ़ी जाती है। इन तीनों आयतों का तर्जुमा मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको मौका न मिलता हो, आप ताजिर हैं, दुकानदार हैं, आप खरीदो फरोख्त करते हैं, सुबह में मार्केट चले जाते हैं, ठीक है, खूब कमाएंगे, अल्लाह खूब बरकत दे, लेकिन शाम को रात में जब लौटिएगा तो कल इमाम साहब के पास जाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इमाम साहब हज़रत मौलाना मुफ्ती समीर अहमद रहमानी साहब न सिर्फ ये के हाफिज़ और क़ारी और शायर हैं,
بلکہ الحمدللہ عالم دین کے ساتھ مفتی ہے اور صاحب نظر عالم دین ہے، باصلاحیت عالم ہے. آپ ان سے ضرور کہیے گا کہ ہم کو ان تینوں آیتوں کا ترجمہ بتا دیں. اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ میرے بھائی، چھوٹا سا ایک خط اگر آپ کے پاس کوئی بھیج دے، کوئی لیٹر اگر آ جائے، اور آپ کے پاس اگر موبائل ہو اور اس میں کمپنی کا میسج آ جائے، آپ پڑھنا نہ جانتے ہو تو آپ دوسرے سے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے سے جانتے ہو تیسرے سے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کمپنی نے میسج بھیجا کیوں، ذرا میں اس کو جان لوں. وہ اللہ جس نے یہ کتاب نازل کی، وہ اللہ جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے قانون کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو دستور کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو منشور کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہماری زندگیوں میں انقلاب لاتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اے لوگوں، ہمارے نکاح میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے اور ہم اس کا معنی نہیں جانتے. افسوس، سب افسوس. لوگوں، میرے نوجوانوں اور میری ماں اور بہنوں، ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ڈرنے کی بات کرتے ہیں. ڈریے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگوں، تم ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا. اس رب سے ڈرنا ہے. ہم کو بھی ڈرنا ہے، آپ کو بھی ڈرنا ہے. اور باراتی میں جو لوگ جاتے ہیں، بہت سارے وہ لوگ جن کو باراتیوں میں اگر نام پوچھا جائے تو رس بھی جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو پنچایت کر کے منایا جاتا ہے. وہ لوگ بھی ڈرے. اور یہ جو نوشا بیٹھے ہیں ان کو بھی ڈرنا ہے، اور یہ ہونے والی بیوی ان کو بھی ڈرنا ہے. اور وہ لوگ ڈرے تو ڈرے، یہ بیچارہ لڑکا کا باپ اور لڑکی کا باپ سمجھی یہ بھی ڈرے کہ جس خوشی کے موقع پر سجدہ شکر ادا کرنی چاہیے، یا اس شکریہ کے موقع پر ہم سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا کہ میرا رب ناراض ہو جائے. اے لوگوں، سب کو ڈرنا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. اے لوگوں، ان کے علاوہ دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں ڈرو. ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتلائیے گا، ہم اور آپ دونوں. میں یہ نہیں کہ صرف آپ کی طرف، اپنے طرف سے میں کہتا ہوں، خواص کا بھی یہی حال ہے. عوام کا حال چھوڑیے، خواص کا بھی یہ حال ہے کہ شادیوں کے موقع پر، نکاح کی تقریب میں کوئی ایسا آدمی بتلائیے، اور اگر ہے تو وہ بہت قیمتی کے ہیں، اور اگر ایسے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہتر اجر عطا فرمائے. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ. لیکن یہ چند لوگ ہیں، کیا ہم نکاح کے موقع پر رب سے ڈر کر کے نکاح کرتے ہیں؟ بڑا بتلائیے کہ ہمارے محلے میں آپ کے اس بھیڑ جو مرکزی جگہ ہے، آپ خوشحال ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام تر نعمتوں سے نوازا ہے. کیا شادی میں ان کو پوچھا، ان کو نہیں پوچھا؟ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ اس پر غور کرتے. پھر اپنے اگل اور بغل کے لوگوں سے، دوستوں سے، گارجینوں سے، جاننے والوں سے پوچھتے ہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، ایسا تو نہیں کوئی چیز چھوٹ گئی ہو. تمام رسم و رواج کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر نہیں پوچھا جاتا تو نعوذ باللہ، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں پوچھا جاتا. ہم نکاح تو کرتے ہیں، خوشی میں خوب خوشی مناتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پاسداری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اس کا کوئی خیال نہیں ہے. اے لوگوں، آج کی ہماری شادی، ہمارے یہاں یہ شادی اس قدر رسم و رواج سے بھری ہوئی ہے کہ معاف کیجیے گا، الامان والحدیث. آپ کا نہیں معلوم، لیکن گاؤں میں، دیہاتوں میں بہت ساری مائیں اپنی بیٹیوں کے پیدا ہونے کے وقت ڈرتی رہتی ہے.
نہ صرف اس کو یہ خطرہ کرتا ہے کہ اس کی عزت و عصمت کا کیا حال ہوگا، بلکہ اسے یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی امیر باپ کے بیٹے کی قیمت نہیں چکا سکتا، میں اس کا منہ نہیں بھر سکتا، ہو نہ ہو میری بیٹی ایسی ہی رہ جائے اور جوانی کی اس عمر میں اس کے ہاتھ مہندی سے رنگین نہ ہو تو میری بیٹی کا کیا حال ہوگا۔ آج کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جو اس عمر میں پہنچ کر کے اس کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے ہیں، کتنی ایسی راتیں ہیں وہ کروٹیں تو لیتی ہیں لیکن چین و سکون کی نیند اسے نہیں آتی کیونکہ اس کے گھر میں جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی شادیوں کو کیا کیا؟ میں آپ کو بتاؤں مثال سے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو جو ہماری ضرورت ہے اسے آسان کر دیا ہے، جو ہماری ضرورت ہے اسے آسان کر دیا ہے۔ اور انسان میں جو بغیر آکسیجن کے رہ جائے کون انسان ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ کورونا کے زمانے میں آکسیجن لیول اگر گھٹ گیا تو سلنڈر تیار رہتا تھا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کا نہیں معلوم لیکن دوسرے ڈاکٹروں کو یہاں میں نے دیکھا ہے کہ کلینک میں لائن لگی ہوئی ہے، گاؤں اور دیہات میں ڈاکٹروں نے پیلان لگا دیا کہ مریض جو آئے گا وہ فاصلے پر بیٹھے گا اور ان کو چھٹی نہیں ہوتی تھی، کلینک ان کی پھول، آکسیجن لیول جہاں گھٹا اب ان کو یہ کیجیے وہ کیجیے، اب سلنڈر ان کے ہم تیار، 4 گھنٹے میں ایک سلنڈر کافی، پھر 4 گھنٹے کے لیے اسے دوسرا انتظام کرنا پڑے گا۔ ایک مریض کو صرف سانس لینے کے لیے ایک دن میں 25,000 روپیہ دینا پڑتا تھا۔ بھلا بتلاؤ، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، یہ آکسیجن مجھے کوئی پیسہ دینا پڑ رہا ہے؟ ارے آپ کو ہم کو سانس لینے کے لیے کوئی چارج دینا پڑ رہا ہے؟ کوئی چارج نہیں ہے، اس کی ہم ہر وقت سانس لیتے ہیں اور پھر سانس کو چھوڑتے ہیں۔ لوگوں بغیر پانی کے کون زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو مہنگا کیا ہے؟ آج صحیح ہے کہ آپ فلٹر کا پانی پیتے ہو سپلائی کے بعد، لیکن کپڑا کے دھونے میں، نہانے میں اور مختلف چیزوں میں کیا آپ کو پانی کی کوئی قیمت لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے آسان کر دیا ہے، یہ روزانہ کے استعمال کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے، آپ کو بھی فائدہ اٹھانا، ہم کو بھی فائدہ اٹھانا، سب کو فائدہ اٹھانا، اللہ تعالیٰ نے اسے آسان کر دیا۔ اے لوگوں، نکاح بھی تو ایک ضرورت ہے، نکاح بھی تو ایک ضرورت ہے، ہر نوجوان چاہے مرد ہو کہ عورت اس کی وہ ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو ہم نے کتنا مہنگا کر دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں نکاح ہمارے یہاں سے مراد مذہب اسلام میں صرف ضرورت نہیں ہے، دنیا کے دوسرے مذہبوں میں اسے ضرورت کہا گیا ہے، ضرورت، لیکن صرف یقین مانیے اور غور سے سنیے، صرف واحد مذہب اسلام ہے جس نے نکاح کے ٹیمپریچر کو بڑھایا اور ضرورت سے بڑھا کر کے عبادت کا درجہ دیا۔ ہمارے یہاں نکاح صرف ضرورت نہیں ہے، غور سے سن لیجیے گا، صرف ضرورت نہیں ہے کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے، بلکہ ہم اور آپ جب نکاح کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے، اس پر ثواب آپ کو ملتا ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے اور یہ ہمارے لیے ضرورت سے بڑھ کر کے درجہ ہے اس کا عبادت کا۔ اب ذرا خود غور کر لیجیے کہ نماز ایک عبادت، روزہ ایک عبادت، حج ایک عبادت، زکوٰۃ ایک عبادت۔ آپ جب ان اعمال کو کرنے لگتے ہیں تو اس کے ارکان کے تعلق سے، اس کے طریقہ کار کے تعلق سے آپ مفتی سمیع اظہر رحمانی صاحب کے پاس جا کر کے مسئلے پوچھتے ہیں کہ میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا اور میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ نکاح بھی جب ایک عبادت ہے تو عبادت کو عبادت کے طریقے پر کیا جائے، عبادت کا جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، قرآن و حدیث میں جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق کیا جائے۔ ہم لوگ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اپنے گھر سے جائزہ لیجیے۔ سب سے پہلے شروعات ہوتی ہے لڑکی کے دیکھنے کی، سب سے پہلے شروعات جیسے بات چلی کہ فلاں کے گھر میں لڑکی ہے، شروعات ہوئی، آپ
آپ نے پوچھ کر کے تحقیق کر کے فوٹو بنا کر کے تصویر بنوا کر کے اب اسے دیکھنے کی بات آتی ہے. کل اسے منگنی کہا جاتا تھا, پہلے اسے چھیکا کہا جاتا تھا, اب اس کا نام بدل دیا گیا ہے. کیا ہوتا ہے اس میں؟ سماج کے معزز لوگوں کو, سماج میں چن کر کے اچھے لوگوں کو لڑکا والا لڑکی والے کے گھر جائیں گے. بیچارہ لڑکی والا اس موقع پر جس میں لڑکی کو دکھایا جائے منگنی ہو, ایک سے ایک کھانے کا انتظام کریں گے. پھر تکلف دعوت وہ سمجھیں گے کہ اپنی تمام دولت اس میں لگا دو اور اسے اس باور کرا دو کہ تم جس گھر میں آئے ہو وہ حاکم بھائی سے کم نہیں ہے. اس کے گھر میں کچھ ہو کہ نہ ہو, وہ کسی سے لے کر کے اتنا لمبا چوڑا دسترخوان سجائیں گے کہ بیچارے لڑکی والے یہیں سے تصور کریں گے لگتا ہے گھر ٹھیک ٹھاک. آج کل ہمارے یہاں اس منگنی میں چھیکا میں اتنا پیسہ خرچہ ہونے لگا ہے کہ اتنے میں ایک غریب باپ ایک غریب بیٹی کی شادی ہو کر سکتا ہے. کیا ہوتا ہے لوگوں؟ سب سے پہلے لڑکی جب دیکھنے کی باری آتی ہے تو شریعت نے جن کو دیکھنے کی اجازت دی ہے وہ نہیں دیکھتا, بلکہ گاؤں اور محلے میں وہ لوگ دیکھتے ہیں جس کو شریعت نے منع کیا ہے. آپ مفتی صاحب سے ہر مسئلہ پوچھ لیجیے گا کہ اسلام میں پردہ کتنا ضروری ہے. آج کل پردے کی بات چلی ہوئی ہے, میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے نہیں آیا کہ یہ شادی کی محفل ہے, لیکن اسلام نے یہاں پر اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی آدمی کا ارادہ نکاح کا ہو, منگیتر لڑکا اس لڑکی کو جس سے اس کا ارادہ ہے نکاح کرنے کا دیکھ سکتا ہے, پردے کے ساتھ اس کو کیا کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے. اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. یعنی شادی کس کو کرنا ہے؟ لڑکا کو. نوجوان کو ہنس رہا ہے, لگتا ہے کہ ایک نیا مسئلہ مولانا ہے بتا کر کے جا رہے ہیں. اب ہر آدمی کہے گا کہ دیکھیے شمشاد بھائی کے بیٹے کی شادی میں فلاں صاحب آئے تھے, انہوں نے مسئلہ بتایا تھا کہ لڑکا اپنی لڑکی کو ہونے والی بیوی کو دیکھ سکتا ہے. شریعت اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ لڑکا اپنی ہونے والی بیوی کو شرعی حدود میں رہ کر کے دیکھ سکتا ہے. ہم لوگ لڑکے کو نہیں دکھاتے ہیں, اور اگر کوئی لڑکا نعوذ باللہ مطالبہ کر دے تو اس کو ایسی ایسی باتیں کہی جاتی ہے کہ وہ لڑکا چپ چاپ ہو جائے. وہ دیکھتے ہیں محلے کے بااثر لوگ, سماج کے سربراہ قسم کے لوگ, جن لوگوں نے ان کے باپ کو, یعنی لڑکے کے باپ کو اپنے بیٹے اور بیٹی کے نکاح میں منگنی میں لے گئے ہوں کہ ان کو ہم یہاں پر نہیں دیکھتے کہ اس لڑکی سے اس کا رشتہ محرم کا ہے کہ غیر محرم کا ہے. محرم اور غیر محرم کے رشتے کے بغیر ہم کسی کی بیٹی کو 10 آدمی کے بیچ میں بیٹھا کر کے اسے دیکھتے ہیں, کبھی اس کو چلا کر کے, اور کبھی کبھی تو کوئی ظالم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے ہاتھ کا کپڑا یہاں پہ ہٹائیے اور پاؤں کا کپڑا یہاں پہ اٹھائیے. کیا ایسا ہے کہ نہیں لوگ؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے, لیکن یہ غلط ہے کہ ہم کسی کی بیٹی کو اس طریقے سے دیکھیں. کیا ہوتا ہے؟ خدا نہ کرے کہ وہ لڑکی آپ کو پسند نہ ہو, اب آپ نے اس کا رشتہ کیا کر دیا, کینسل کر دیا. وہ بیچارہ باپ, اس کی نیندیں حرام تو الگ ہوئی, بسا اوقات میں خبر سننے کو ملتی ہے کہ اس بیٹی نے بہت ساری چیزوں کو سوچ کر کے خودکشی کر لی کہ میرے اندر کیا کمی ہے کہ مجھے پسند نہیں کیا گیا. اے لوگوں, شریعت میں رہ کر کے لڑکے کے گھر کے لوگ 1-2 آدمی لڑکا جس کو شادی کرنا ہے اسے لے جا کر کے دکھا دیجیے, یہ ضرورت پوری ہوگی. اور آج کل تو موبائل ہے, تصویروں سے 1-2 منٹ کی ویڈیو سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے. پہلا مرحلہ تو یہاں سے طے ہو سکتا ہے.
اگر آپ کو پسند آ گیا تو، پسند نہ آیا تو اس فوٹو کو ڈیلیٹ کر دیجیے، اس کو اپنے موبائل میں اور اپنے گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں، یہاں سے ہم شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اور شریعت کی پامالی کرتے ہیں۔ آگے بڑھیے، منگنی تو ہو گیا، ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم، اور شادی سے پہلے نمالوں کتنی ایسی رسمیں ہیں جس کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لگائیے ہلدی، کس نے منع کیا؟ پردے میں رکھ کر کے مرد کو مرد لگا دے۔ آپ صفائی کے لیے اپنی بدن کی صفائی کے خاطر لگاتے ہیں، لگا سکتے ہیں، لیکن ہماری یہاں جس مخلوق کے اجتماع میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، نہ معلوم کون اس کے جسم کا کس حصے کو دیکھ سکتی ہے کہ نہ دیکھ سکتی ہے، پورے مجمع میں اسے ننگا کر کے لگایا جاتا ہے۔ پھر ہم اس وقت یہ خیال بھی نہیں کرتے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، نظر بد کا بھی نعوذ باللہ ڈر نہیں ہوتا۔ اس لیے لوگوں یہ سب رسم ہے۔ آئیے شادی میں، لڑکی کی شادی میں ہمارے یہاں عام طور پر لڑکی والے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، دو طرح کا، ایک تو بارات کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، اور ایک گھر لڑکی والا اپنی لڑکی کی جب شادی کرے تو اس وقت انتظام کرتا ہے۔ شادی میں یہ ہے کہ ایجاب و قبول کرا لیا جائے۔ ایجاب و قبول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی قاضی نکاح جس سے سب سے پہلے اجازت لے وہ ایجاب ہے، اور بعد میں جس کے سامنے اس اجازت کو پیش کرتے وہ قبول کر لے گی، قبول ہے۔ خطبہ نکاح کا پڑھنا مسنون ہے، اور میاں بیوی جب خلوت میں ہو جائے اس کے بعد جو کھانا کھلایا جائے وہ ولیمہ ہے، یہ مسنون ہے۔ یہ تو ہے کہ شادی میں لڑکا والا ولیمہ کرے، لیکن لڑکی والا کھانا کھلائے یہ کہیں سے نہیں۔ ہاں چند وہ لوگ مہمان اس کے گھر میں ہے، وہ کہاں کھانا کہاں جا کر کے کھانا کھائیں گے، اس خاطر وہ اس خوشی کے موقع پر کھلا دے تو ٹھیک ہے، لیکن جس طریقے سے ہمارے یہاں باندھ کر کے اور اسے چاروں طرف سے گھیر کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ تم میرا کھایا ہو تو کھلانا پڑے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا، آپ نے خرچ کیا، لیکن لڑکی والا اس طرح سے لوگوں کو کھلائے یہ کوئی دعوت نہیں ہے، اس کی حیثیت کو چھوڑ دیجیے۔ بارات کے تعلق سے اگر گفتگو کی جائے تو آج کل بارات میں جانے سے پہلے لڑکے والے ضرور دے دیتے ہیں کھانے کا، فلاں فلاں چیز کھلانا ہوگا، میرا بارات اتنا آئے گا، اس کو یہ چیز پیش کرنی ہوگی۔ اے لوگوں، شریعت اسلام میں یہ نہیں۔ چند لوگ جائیں نکاح کی مجلس میں شریک ہو، آپ کو چیز تقسیم کر دے بس۔ اب اگر آپ اس کے مہمان ہیں اور اسے حیثیت ہے، وہ جیسے چاہے اپنی میزبانی کر دے، اپنے مہمانوں کا احترام کر دے، اسے چھوڑ دیجیے۔ بھول کہاں پر ہوئی؟ بھول یہاں پر ہوئی کہ ایک حق ہے عورت کا جس کو ہر نکاح میں تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن تذکرہ کرنے کے باوجود اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا نکاح ہو جس نکاح میں مہر کا تذکرہ نہ ہو، حتیٰ کہ مفتی صاحب موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجیے گا کہ اگر قاضی نکاح بغیر مہر کے تذکرے کے کوئی نکاح پڑھا دے تو کیا اس رشتہ نکاح میں مہر واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بغیر مہر کے تذکرے کے قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کرا دیا تو اس وقت دارالفتہ سے اگر فتویٰ لیجیے گا، مفتی یہ فتویٰ دے گا کہ اس صورت میں مہر نصف واجب ہو گیا، اس صورت میں بھی مہر ہوگا۔ ہمارے یہاں لوگوں کو مہر تو رکھا جاتا ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ رکھا جاتا ہے کہ یہ دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو اس
کا مہر دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مہر کو مختلف لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر کوئی نکاح کرے، مہر متعین کر دے اور اس کا ارادہ نہ دینے کا ہو تو ایسا آدمی زانی ہے زنا کرنے والا۔ ہم نکاح تو کر رہے ہیں، مہر کا تذکرہ اور مہر کا تعین بھی ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا ارادہ یہ ہے کہ مہر نہیں دینا ہے۔ معاف کیجیے گا، آپ کے ارادہ کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ قرض ہے، آپ کی بیوی کا آپ پر قرض ہے۔ جیسا کہ آپ زائد بغیر عمر سے آپ قرض دیتے ہیں تو اس کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طریقے سے اس عورت کا آپ پر قرض ہے، اور وہ جب چاہے آپ سے وصول کر سکتی ہے، دینی چاہیے۔ عرب کے ہاں کیا مزاج تھا لوگوں؟ مہر کا دینے کا فقہا لکھتے ہیں کہ عرب کے مزاج میں یہ تھا کہ لوگ شادی کے وقت بھی اپنا مہر دے دیتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت خلوت کے بعد یعنی یکجائی کے بعد، تنہائی کے بعد، میاں بیوی کے تنہائی کے بعد کوئی عورت اگر دعویٰ پیش کر دے کہ مجھے میرے شوہر نے مہر نہیں دیا، تو کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ شوہر تنہائی میں گیا ہو اور اپنی بیوی کو مہر نہ دیا ہو۔ کیا ہمارے یہاں بھی یہ مزاج ہے؟ کیا ہمارے یہاں بھی یہ ماحول ہے؟ میں اگر ہاتھ اٹھاؤں، کتنے لوگوں نے اپنی بیگم کا مہر دے دیا؟ ہاتھ اٹھائیے تو اپنی بیوی کا۔ ارے تمہاری تو شادی بھی نہیں، کیوں کہاں سے دیتی؟ چھوٹا بچہ بھی ہاتھ اٹھایا بیچارہ۔ لوگوں، بہت سارے اچھے خاصے لوگ ہیں جن کا چہرہ یہ بتا رہا ہے ان کی شادی ہو گئی ہے، اور اب وہ اپنے بچے کی بھی شادی کر رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنی بیوی کو اس کا مہر نہیں دیا۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ شمشاد بھائی کا یہ پروگرام کرانا اور شمشاد بھائی کا علماء کو یہ بلانا اس بات کے لیے خیر کا ذریعہ بنے کہ ہم وہ لوگ جنہوں نے اپنی بیویوں کا مہر نہ دیا ہے، آج سے ارادہ ہی نہیں کیجیے، بلکہ آپ کے پاس اگر ایک مرتبہ نہ دینے کی سکت ہو تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی بیوی کا مہر ضرور دے دیجیے گا۔ کتنے لوگ آج سے دیں گے وہ ہاتھ اٹھائیے، آج نہیں تو کل سے، پرسوں سے۔ لوگوں جی آپ کو دے دیجیے کہ بھائی میرے اور آپ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا نکاح کے وقت، جس مہر پر میں نے نکاح کیا تھا، اس کی یہ چند رقم ہے، یہ مہر ہے، مہر کی رقم ہے، آپ اسے رکھیے۔ لوگوں، آپ زندگی میں خوب بیویوں کو پیسہ دیتے ہیں، ان کی تمام ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، کما کر کے لا کر کے اسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے مہر کہہ کر کے اسے نہیں دیا۔ آپ ارادہ کیجئے کہ جو قرض ہے اس قرض کو ہم چکائیں گے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ لے کر کے کہیں اور کسی کو دے دیں گے، وہ کہیں نہ کہیں آپ ہی کے کہا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں میری آواز کو اگر سن رہی ہیں تو ان سے بھی ہم کہیں گے کہ ہماری ہے ایک مزاج اور خراب ہوا، وہ مزاج یہ کہ اگر شوہر نامدار نے مہر دے دیا تو عورت یہ سمجھتی ہے کہ لگتا ہے کہ راستہ صاف کرنے کا ارادہ ہے، اس کا لگتا ہے کہ راستہ صاف کرنے کا ارادہ ہے، مہر دے کر کے کہیں چھٹکارا تو نہیں پا رہا ہے، اس لیے وہ ڈر سے بھی نہیں کہتی ہے نہیں یہ آپ کا حق ہے اور آپ اسے خوشی سے قبول کیجئے۔ آپ اگر چاہیں تو شوہر کو ہی لوٹا دیجیے، کس نے منع کیا؟ یہ آپ کا حق ہے، آپ لیجیے۔ ہمارے یہاں ایک عام اور بات ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے، بڑھاپے میں بھی ہو، جوانی میں بھی ہو سکتا ہے، مہر نہ دیا ہو تو شوہر کو نہلا کر کے، کفن پہنا کر کے بیوی کے انتظار میں رکھا جاتا ہے، اور محلے کی عورتیں اس کی بیوی کے پاس جا کر کے کہتی ہے کہ مہر معاف کر دینے کے لیے۔ یہی ہے نا،
بھلا بتلائیے کون سے اس ابھاگی بیوی ہوگی کہ شوہر کفن میں ملبوس ہے، وہ کچھ بول نہیں سکتا ہے، اب تو وہ اس کا آخری ہے کہ وہ جا رہا ہے قبر میں دفن ہونے کے لیے، کیا کوئی بیوی کہے گی اس کو کیا معاف نہیں کرے گی؟ کہے گی بھائی ہاں وہی کہے گی جس کو زندگی میں اس نے علیحدہ کر دیا وہی ظالم ہوگی جو کہے گی ہم لے کر کے رہیں گے۔ ہر بیوی کہتی ہے کہ ہاں ہم نے معاف کر دیا۔ اے لوگوں، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد شوہر کی جائیداد میں سے، شوہر کے مال میں سے جہاں قرض ادا کیا جائے گا، بیوی کا جو مال ہے یہ بھی قرض ہے، یہ بھی ادا کیا جائے گا۔ اے لوگوں، شوہر کے مرنے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین کے لیے اس کے مال میں سے انتظام کیا جائے گا۔ اگر کسی سامان میں کسی آدمی کا لین اور دین ہو تو وہ ادا کیا جائے گا۔ مفتی یہ مسئلہ بھی بتائے کہ بیوی کا مہر بھی قرض ہے، اس لیے بیوی کا جو مہر ہے وہ بھی دیا جائے گا۔ اب کسی معاف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا حق لے لے۔ لیکن ہماری یہاں کیا ہوتا ہے؟ بیٹے کا ارادہ بھی خراب ہوتا ہے، بیٹے کی نیت بھی بگڑ جاتی ہے کہ باپ کو گیا دنیا سے، کہیں ماں ایسا نہ ہو کہ اس کو ہم نے مہر کا پیسہ دے دیا تو کہیں بیٹی کو نہ پہنچا دے، اس لیے وہ بھی کہتا ہے ماں اگر ابا حضور کا مہر نہ دیا ہو تو اسے معاف کر دیجیے۔ اے لوگوں، غلطی ہم سے بھی ہوئی ہے۔ اور آ جائیے سن لیجیے، عورتوں کی جب بات آئی، مہر کا بھی تذکرہ ہو گیا، ہم نے ایک کوتاہی اپنی لڑکیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ یہ بھی کیا ہے۔ اسی سورت کے اندر جو سورۃ النساء ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 صفحے کے بعد تیسرے صفحے میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین تذکرہ کیا ہے۔ وہ کیا تذکرہ ہے لوگوں؟ آج ہم جہیز کے خلاف خوب تبلیغ کرتے ہیں اور کریں گے۔ کوئی آدمی نہیں ہے جو کہہ دے کہ جہیز نہیں ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو ضرورت کا سامان دے سکتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ شادی کے وقت، زندگی میں جب چاہے جس وقت چاہے دینا چاہے دے سکتا ہے۔ لیکن ہم نے ان ضرورتوں کو شادی کے وقت لازم کر رکھا ہے، کیا یہ بھی کوئی ضرورت ہے؟ اس کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ اے لوگوں، اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ باپ اگر روپیے اور پیسے نہ ہو تو سود پر بیاج پر پیسہ لے کر کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو دوسروں سے لے کر کے 100 روپے پر 5 روپیہ اشترا دے کر کے وہ اپنی بیٹی کا جہیز نہیں یاد کراتا، اور جہیز کی اتنی لمبی چوڑی فہرست ہوتی ہے کہ وہ کبھی چکا ہی نہیں سکتا۔ اور معاف کیجیے گا، بیٹے کا باپ وہ سوچتا ہے کہ اگر اس کے خون کا آخری قطرہ بھی نکلوانا ہو تو نکاح سے پہلے وہ بھی نکلوا لے انجیکشن کے ذریعے سے۔ اتنی لمبی فہرست کہ وہ کہاں سے دے گا بھائی؟ جہیز صحیح نہیں ہے، یہ رشوت ہے ایک طرح سے، اور رشوت ہر کوئی جانتے ہیں کہ اسے منع ہے، ممنوع ہے۔ ہم نے ایک دوسرا کام یہ کیا یہاں پر کہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو ترکہ باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں دینا چھوڑ دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اپنی بہنوں کو اپنے باپ کے جائیداد میں سے اس کو ترکہ اور وراثت میں اس کا حصہ دینا شروع کر دیں تو آہستہ یہ جہیز کا جو مطالبہ ہے یہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی موقع ہے، اس کے بعد پھر موقع نہ آئے نعوذ باللہ۔ اس لیے لوگوں کو ہم اور آپ یہ مال، یہ دولت، یہ آپ کے باپ کی محنت سے کمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اسی اللہ کا حکم ہے کہ اس میں سے ان کو اتنا حصہ دینا ہے، اور ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم دے رہے ہیں تو ہم احسان کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے
فریضۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی سرحدیں ہیں، اس کو عبور نہ کرو۔ اے لوگوں، ہم کو آپ کو سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بہنوں کو اپنے باپ کی جائیداد میں سے اس میں وراثت کا حصہ ضرور دیا جائے۔ آئیے مہر کی ادائیگی کی ہوگی، ایک مسئلہ اور بتا دوں آپ کو میں، اور مسئلہ بتانے کے بعد میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنی بات کو مکمل کرنے کی۔ بات یہ ہے کہ نکاح ہر انسان کرتا ہے، ہر آدمی کے گھر میں 2 سال 4 سال 10 سال میں نکاح کی مجلس منعقد ہوتی ہے۔ آج اللہ جزائے خیر ہے بھائی شمشاد کو، بھائی فیاض کو، انہوں نے اپنے صاحبزادگان کے نکاح کے موقع پر یہ مجلس منعقد کی۔ میں اس موقع پر ایک مسئلہ عام طور پر لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج نکاح کے ساتھ ساتھ طلاق کے مسائل بھی لوگوں کو بتائے جائیں۔ نہیں معلوم آپ کے اس علاقے میں طلاق کے کیا طریقہ کار ہے، طلاق کے کتنے مسائل مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں، لیکن میں دوسری قوموں کے مقابل میں دیکھوں تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں طلاق کی شرط کم ہے، لیکن جو کچھ بھی طلاق کے واقعات ہوتے ہیں، کبھی کبھی میں اس کی تہ میں جاتا ہوں اور اس کی وجہ تلاش کرتا ہوں، دونوں طرف پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو بظاہر اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کسی وجہ کے لوگ اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو کہ طلاق حلال ہے، طلاق جائز ہے، لیکن حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق ہے۔ افضل الحلال اللہ تعالیٰ کے نزدیک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے۔ کیا ہے وہ طلاق؟ طلاق ایک ضرورت ہے، طلاق ایک ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار مردوں کے ہاتھ میں رکھا ہے، عورتوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے پوچھئے گا کہ بھائی عورت بھی انسانیت کا حصہ ہے، میں کہاں کہتا کہ نہیں، لیکن عورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو عورت کا دل اور عورت کا جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ فوراً وہ مائل ہو جاتی ہے کسی چیز کی طرف۔ ماں کی ممتا بہت مشہور ہے، عورت کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار مرد کے قبضے میں رکھا، الرجال قوامون علی النساء، کیوں رکھا؟ بما فضل اللہ۔ اے لوگوں، مرد بہت سوچ کر کے، سمجھ کر کے، مصلحت کو دیکھ کر کے، تمام تدبیروں کو اختیار کر کے تب طلاق دے گا۔ طلاق فوراً بھی نہیں دیا جائے گا، طلاق دینے کی بھی صورتیں ہیں اور طلاق دینے کے بھی طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی ایک تفصیل بتلائی ہے کہ کوئی عورت ایسی ہو جائے کہ میاں اور بیوی میں انبن ہو جائے، نباہ کی کوئی شکل نہ ہو، یہ بیچارہ شوہر جو شادی کر کے لایا ہے، بجائے اس کے کہ اس سے اس کو سکونت حاصل ہو، بجائے اس کے کہ اس کی زندگی خوشگوار گزرے، بجائے اس کے کہ اس کے گھر میں سکون کا ماحول بنے، امن پیدا ہو، اس کے بجائے آہستہ آہستہ اس کا جینا دوبھر ہو رہا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، یہ پوری تفصیل ہے کہ مرد کو کن کن صورت میں اختیار کرنی پڑے گی اور کن کن طریقوں کے بعد وہ جا کر کے طلاق دے گا۔
ہمارے یہاں لوگ فوراً بجائے اس کے کہ اپنی بیوی کو نصیحت کرے، اپنے بیوی کو سمجھائے اور دونوں کے درمیان ملانے کی کوشش ہو، اپنے بستر کو علیحدہ کرے، حد ممکن اس کی تنبیہ کرے، لوگ فوراً طلاق دے دیتے ہیں۔ لوگوں، ان تمام تدبیروں کے بعد اگر کسی لڑکا اور لڑکی میں، کسی میاں اور بیوی میں نظام نہ ہو تو ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ سماج کے وہ لوگ جو انصاف کرتے ہیں، سماج میں وہ لوگ جو پنچ کی حیثیت ہے، وہ لوگ اس کو بنانے کی کوشش کریں اور اس رشتے کو بگاڑنے سے بچائیں، اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچائیں اور دونوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی گاؤں کا آپ کے پیرپور کوٹ میں چلا آیا، کہا کہ گاؤں میں تو اب کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے، ہم نے اپنی بیٹی کی شادی میں کتنا خرچہ کیا، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، دو چار آدمیوں نے اس کو چڑھایا، ارے کیا دیکھتے ہو، کوٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا، چلے جاؤ۔ آپ کے یہاں پیرپور کوٹ ہے اور معلوم ہوا کہ کوٹ کے ارد گرد 10-20 کلومیٹر دور جو کبھی اس گاؤں میں بھی نہیں گیا ہوگا، یہاں پر کچھ دلال قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، چند روپیوں کے وقت وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ سنو میں تم کو ایسے بتاؤں گا، یہ کاغذ پر لکھ کر کے کوٹ میں داخل کر دو، ڈوریے کیس کر دو۔ بیچارہ کبھی اس کو سمجھانے کے لیے بھی نہیں گیا، کبھی اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، میاں اور بیوی کے بعد کو بھی نہیں سنا، جن کے اندر کیا کمی ہے اس پر کبھی غور بھی نہیں کیا، لیکن جھوٹی گواہی دینے کے لیے یہاں تیار رہتا ہے، بلکہ اسے سکھاتا ہے کہ فلاں جھوٹ اگر نکلو گے تو تمہارا کیس مضبوط ہو جائے گا۔ اے لوگوں، اگر نوبت اس بات کی آ گئی کہ لڑکا اور لڑکی دونوں طرف کے لوگ بیٹھے اور بیٹھ کر کے دونوں کی ملانے کی کوشش کریں تو ہمارے سماج کا یہ حال ہے کہ لڑکا والا اپنی طرف کھینچے گا اور لڑکی والا اپنی طرف کھینچے گا۔ ہم لوگ پہلے سے ارادہ کر کے جاتے ہیں، آپ لڑکے والے کے پنچ ہیں کہ آپ لڑکی والے کے پنچ ہیں، دونوں کا پنچ بچ جاتا ہے، آپ پنچ نہ کہیے، آپ انصاف کے لیے بیٹھے ہیں، آپ عدل قائم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کا ارادہ یہ ہونی چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان جو شقاق ہے، ان دونوں کے درمیان جو اختلاف ہے، ان دونوں کے درمیان جو جھگڑے ہیں، ہم اسے دور کر دیں گے۔ لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہم لڑکے کے لیے آئے تو اس کی تمام تر کوتاہیوں کو چھپا دیں گے، لڑکے کی تمام تر خوبیوں کو گنانے کے بجائے اس کی کمیوں کو شمار کریں گے، اور لڑکی والے اگر ہیں تو وہ لڑکی کی کمیوں کو چھپائیں گے اور اس کی خوبیوں کو گنائیں گے۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر ہم ان دونوں کے درمیان اس ارادے سے بیٹھیں گے کہ دونوں کو ملائیں اور صلح کریں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو توفیق دے کہ یہ مل جائیں گے، لیکن اگر میرا ارادہ ملانے کا نہ ہو تو پھر یہ رشتہ چھوڑنے کے بجائے ٹوٹ جائے گا۔ اے لوگوں، میں آپ سے یہ کہوں گا، ہمارے سماج میں اگر اس طرح کی بات آئے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے رشتے کو بچانے کی، رشتے کو بگاڑنے کی نہیں۔ آئیے طلاق کی بات۔ طلاق ہم صرف اس لیے شادی نہ کریں کہ کسی کا مزہ چکھ کر کے اسے چھوڑ دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رشتے پر اور اس ارادے سے شادی کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے اور دعائیں دی۔ لوگوں، طلاق ایک ضرورت ہے، طلاق ایک ٹیبلیٹ ہے، طلاق ایک طرح سے کیپسول ہے۔ آپ ڈاکٹر مدنی صاحب بیٹھے کہیں چلے گئے، آپ ان سے پوچھئے گا کہ کوئی صحت مند آدمی، کوئی تندرست آدمی، اور ان سے کیا پوچھئے گا، ہم ہی لوگ بھی جانتے ہیں کہ جب تک ہم بیمار نہ پڑیں کسی میڈیکل اسٹور میں
کسی کلینک میں کسی ڈاکٹر کے پاس یہ نہ گیا ہو کہ ڈاکٹر صاحب 2-4 سال ہو گئے مجھے دوا کھائے ہوئے 2-4 ٹیبلیٹ دے دیجیے میں کھا لوں. ایسا نہ ہو کہ دوا نہ کھاؤ تو کہیں دوا کمپنی دوا نہ بند کر دے. کبھی ایسا نہیں ہوا. اے لوگوں جب بھی دوا ایک ضرورت ہے تو جب بیماری آئے تو اس کا استعمال کیا جائے گا. اور آپ کو ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں پھر میڈیکل میں جا کر کے اسے چیک کراتے ہیں. میڈیکل اسٹور کے مالک سے کہتے ہیں اس پر نشان لگا دو. بھوکے پیٹ کس کو کھائیں گے, ناشتے کے بعد کس کو کھایا جائے گا, گرم پانی سے کون سی دوا استعمال کی جائے گی, اور دودھ سے سونے کے بعد کون سی دوا کھائیں گے. پھر ان تمام طریقوں کو ہم فالو کرتے ہیں. اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ہفتے میں 1 دن اس دوا کو کھانی ہے تو آپ ہفتے میں 1 دن استعمال کرتے ہیں. اگر یہ کہہ دے کہ دن میں 3 مرتبہ کھانا ہے اس ٹیبلیٹ کو 3 مرتبہ کھاتے ہیں. ہم نے کسی ایسے مریض کو نہیں دیکھا کہ اسے ڈاکٹر نے کہا ہو اس دوا کو 3 مرتبہ کھانا ہے, وہ کہا جلدی ٹھیک ہونا ہے, بہتر ہے کہ تینوں دوا 1 ہی مرتبہ کھا لو. ہے کوئی ایسا مریض لوگوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبضے میں اور آپ کو 3 طلاق کا اختیار دیا ہے اور آپ 3 طلاق کے مالک ہیں اور اس کا طریقہ ہے کہ کس طریقے سے طلاق دیا جائے گا, اور طلاق سنت کی ہے, طلاق احسن کی ہے, اور یہ طریقہ موجود ہے, تو آپ بغیر کسی مفتی سے, کسی عالم سے, کسی جانکار سے مسئلہ پوچھے بغیر ایک ہی مرتبہ کیسے تینوں دوا کا استعمال کریں گے. اے لوگوں, طلاق دینے سے پہلے کسی عالم سے, کسی جانکار سے ضرور پوچھ لیجیے, تب جا کر کے کسی کی بیٹی کو چھوڑا کیجیے. ورنہ وہ باپ جس نے محنت سے پوسا تھا, پالا تھا, وہ ماں جس نے بیٹی کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا, وہ ماں جسے اس نے ہر طرح کے آسائش و آرام پہنچائی تھی, ایک اجنبی کے حوالے کر دیا تھا صرف بنیاد یہ تھی کہ اللہ راضی ہو جائے. اے لوگ, کیسے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. اس لیے ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہیں گے, نوجوانوں کبھی طلاق کا لفظ استعمال نہ کرنا. آئیے ایک بات اور وہ یہ کہ ہر گھر کا یہ حال ہے کہ گھر میں شادی کے بعد 2-4-10 مہینے کے بعد جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے اور ہم ترقی کرنے کے بجائے تناسلی کی طرف چلے جاتے ہیں. باپ کہے کہ نہ کہے لیکن ماں یہ ضرور کہنا شروع کر دیتی ہے کہ دوپٹے کی ہوا اس کو لگ گئی ہے, اور دوپٹے کی ہوا لگنے کا مطلب بیٹا ادھر سے ادھر ہونے لگا ہے. اے لوگوں, اس گھر کا حال کہ اس بوڑھے باپ نے, اس بوڑھی ماں نے بڑے عزت سے, بڑے احترام سے کسی بیٹی کو لایا تھا اور وہ گھر بسانا چاہتی ہے, لیکن یہ گھر بجائے اس کے بسے ٹوٹ جاتا ہے. ہمارا یہ حال ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں گے, نہیں معلوم شہروں کا کیا ہے, لیکن دیہاتوں کا یہ حال ہے کہ شاید کوئی ایسا گھر ہو, 100 گھر میں سے 90 گھر ایسا ہے کہ ساس اور بہو کا, بہو اور نند کا جھگڑا ہر گھر میں ہے. آج گھر بجائے اس کے کہ خوشگوار ہو, اچھی زندگی گزرے, ٹوٹ کر شکار ہے. اے لوگوں, ایسے موقع پر میں ساس سے کہوں گا آپ کو بھی کچھ کرنا ہے. میں بہو سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی ان چیزوں کو سن لیجیے. ساس اگر ہے تو وہ اپنی بہو کو سب سے پہلے بیٹی سمجھے, سب سے پہلے بیٹی سمجھے. ساس اگر ہے تو سب سے پہلے اپنے بہو کی کبھی کوتاہیوں پر پردہ ڈالے. ساس اگر ہے تو وہ اپنے بہو کی کبھی کوتاہیوں کو پروس کے اور آس کے اور گھر کے دوسری عورتوں کے سامنے نہ کہیں کہ میری بہو نے یہ غلطی کی ہے, میری بہو نے یہ کمی کی ہے. ساس اگر ہے تو کبھی اس کو یہ تانا نہ دے کہ تیرے باپ نے فریج اس لیے نہیں دیا تھا, تیرے باپ نے واشنگ مشین اس لیے نہیں دیا تھا کہ تیرا باپ تو فقیر تھا. ساس کبھی تانا نہ دے کہ تو اپنے باپ پر بوجھ تھی, تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, میرا بیٹا اگر تجھے نہیں پوچھتا تو تم اب تک بیٹھی رہتی. ساس کبھی اپنی بہو کی غلطیوں کو دوسروں کے سامنے کہنے کے بجائے اگر اس سے کوئی کمی ہو جائے تو اسے سکھلائے کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے, بیٹا آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے. اے لوگوں, اگر کوئی ساس یہ سب کرنے لگے تو کبھی جھگڑا ہوگا؟
کچھ کام ہے. بہو کا یہ ہے کہ اے میری بیٹی، اے میری بہو، تم ایک ماں کو چھوڑ کر کے آئے ہو، لیکن شوہر نامدار کی ماں تمہاری ماں ہے. جیسے کل تمہاری غلطیوں پر تمہاری ماں اگر ٹوکتی تھی تو اسے برا نہیں مانتی تھی، آج تمہاری ساس اگر تم کو غلطیوں پر ٹوکتی ہے تم کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. کل جیسے تمہاری ماں بیمار پڑے کہ نہ پڑے تم اس کی خدمت کرتی تھی، آج تمہاری ساس تمہاری ماں ہے، تم بھی اس کی ویسا ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کے خدمت کرو. کل تمہاری ماں اگر کوئی چیز کہتی تھی تم اسے خوشی سے کرتے تھے، آج اگر ساس اور سسر کچھ کہہ دے تو تم آنکھ اور بھو چلانے لگتے ہو. اے لوگوں، ہم اگر یہ کرنا شروع کر دیں میرے خیال سے میرے گھروں میں جھگڑا نہیں ہے. لیکن آج ہم جھگڑوں کو سلجھانے کے بجائے اور جھگڑوں کو نپٹانے کے بجائے اور جھگڑوں کا حل تلاش کرنے کے بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ باپ الگ ہو گیا، بیٹا الگ ہو گیا. اس حال میں، جس حال میں باپ اور بیٹا، باپ اور ماں بڑھاپے کی حالت ہوتی ہے، اسے کوئی کما کر کے، اسے کوئی پکا کر کے دینے والا نہیں ہوتا ہے. اب اس وقت وہ ماں اور باپ کس کس پرسی میں رہتی ہے اور کس حالت میں زندگی گزارتی ہے، معاف کیجیے گا وہ صورت بیان کرنے کی نہیں ہے. اس بڑھاپے میں وہ ماں در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے، وہ ماں کھانے کو ترستی ہے، وہ ماں اس وقت میں آئے اس کے کہ اپنے بیٹا اور بیٹی کو دعائیں دے، وہ دعائیں دینے لگتی ہے. اے لوگوں، میرے نوجوانوں اور میری ماں اور بہنوں، سنو، اگر تم آج بہو ہو تو کل تم کو بھی ساس بننا ہے. اے میرے نوجوانوں سنو، وہ تمہاری ماں ہے جس نے تم کو 9 مہینہ پیٹ کے اندر رکھا ہے، اور اس 9 مہینے جب تک تم پیٹ میں تھے کن تکلیفوں کو برداشت کیا تم کو سب کچھ نہیں کر سکتے. جس وقت تمہاری پیدائش ہو رہی تھی قرآن پاک نے کہا ہے کہ جس وقت ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اس تکلیف کو کوئی باپ بھی نہیں سوچ سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کتنی تکلیفیں ماں کو ہوئی ہے. وہ 2.5 سال کا زمانہ، وہ 2 سال کی مدت جس میں تم نے دودھ پیا، ہر ماں چاہتی ہے اپنا خون جگر نکال کر کے دودھ کی شکل میں اپنے بیٹے کو پلا دے تاکہ میرا بیٹا تندرست و توانا ہو جائے. اگر ایک ماں کو سینے سے دودھ نہیں اترے تو نہ معلوم وہ کن ترکیبوں کو کرتی ہے اور کس چیز کا استعمال کرتی ہے. میرا نونو میرا لاڈلا پیاسا ہے، رو رہا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرا ہے، کیسے اس کے پیٹ کو بھرا جائے گا. وہ ماں تمام تر چیز کھانے کے باوجود اس نیت سے کھاتی ہے کہ دودھ اگر ہو تو میں دودھ نچوڑ کر کے اپنے بیٹے کو پلا دوں. لیکن آپ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ ماں، وہ باپ جس کا تذکرہ اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ کیا ہے اور اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ رب کی اطاعت اور ساتھ ساتھ ماں باپ کی خدمت کا تذکرہ آیا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کہا اسے اوپ بھی نہ کہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں لوگوں؟ شادی کے بعد ہر ماں اور باپ بڑے شوق سے اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، لیکن وہ شوق پانی پی جاتا ہے. اے میرے نوجوانوں، آپ اسلامی تعلیمات پر عمل کیجیے، آپ اسلام کے مطابق زندگی گزاریے. میں نے آپ سے کچھ ایسی باتیں جو سختی سستی وہ بھی کہوں، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ میں کہنے کے لیے آیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. بھائیو، شادی سادگی کے ساتھ کرنے کا ہے. نکاح ایک مصنون عمل ہے، اسے سنت کے مطابق کیا جائے، اور نکاح میں جو چیزیں ضروری ہیں ایجاب و قبول کے ساتھ خطبہ کا پڑھنا سنت، ولیمہ کا کرنا سنت، مہر کی ادائیگی ضروری. یہ چیزیں اگر ہم نے کر لیا ہمارا نکاح ہو گیا، ہمارا نکاح ہو گیا. آج اس وقت ہم خاص طور سے بڑے لوگوں سے کہتے ہیں، صاحب ثروت سے، عزت دار طبقہ سے، کہ اگر آپ اپنے گھروں سے نکاح کو آسان بنائیں گے اور آپ رسم و رواج کو چھوڑیں گے تو دوسرے جو لوگ ہیں وہ خود بخود چھوڑ چھوڑیں گے. میرے خیال سے بھائی شمشاد صاحب اور ان کے بھائی نے پیرپور کی اس جگہ پر ایک چیز کو چھوڑ کر کے شادی کی شروعات کی ہے.
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کرنا بھی چاہیں گے تو یہی لوگ کھڑے ہوں گے اور ان سے جا کر کے کہیں گے تم نہیں کر سکتے ہو. لیکن اگر چھوٹا آدمی کرے ہم اس کو منع کریں، بڑا آدمی کرے ہم اس کو چھوڑ دیں، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. اس لیے بڑوں سے شروعات کرنی چاہیے. صاحب سرت لوگوں کو چاہیے کہ بھائی اپنے گھر میں جب کوئی تقریب کرے، شکر کا موقع ہو تو اللہ کی شریعت کو سامنے رکھ کر کے شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ اس شکر کی ادائیگی پر نعمت میں اضافہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم اس نعمت میں بڑھا دیں گے، اگر ناشکری کرو گے ہم اسے گھٹا دیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں شادی میں جو دونوں بھائیوں کے دونوں بیٹے کی شادی ہے، اللہ تعالیٰ ان شادی کے اندر خیر اور برکت عطا فرمائے، اس کو پھلنے اور پھولنے کا ذریعہ بنائے، خوشگوار ازدواجی زندگی گزرے. شادی کا جو مقصد ہے توالد و تناسل، اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.